السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ محترم دینی اور ملنے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، وقت یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وقت تو سب کو ملتا ہے کم زیادہ، لیکن وقت پا کر کامیاب وہی شخص ہے جو وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے۔ اور جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، زمانہ ان کی قدر کرتا ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ وقت کے صحیح استعمال کے بغیر انسان نہ تو دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغربی ممالک، یورپ کنٹری کے لوگ آپ دیکھیں، ان کے اندر لاکھ اخلاقی برائیاں ہوں، لیکن وہ وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں، وقت کا وہ صحیح استعمال کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کا وہ حساب رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا میں ہی صحیح، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور یہاں جو بھی اسباب کا صحیح استعمال کرے گا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، اللہ نے جو اسباب دنیا میں رکھے ہیں، دنیا کو اسباب جو بنایا ہے، ان اسباب کا جو صحیح استعمال کرے گا وہ کامیاب ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو وقت کی قدر کریں گے، وقت کے صحیح استعمال کیے بغیر انسان نہ تو دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے آخرت کی مثال دوں کہ دیکھیے، جہنم میں اکثر و بیشتر لوگ وہی ہوں گے جو وقت کی ناقدری کرنے والے ہوں گے، جنت ان سے بھری ہوگی وقت کے قدر کرنے والوں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بڑا خطرناک منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جہنمیوں کا کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، کہ جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے اور ان کے ارد گرد آگ ہی آگ ہوگا، وہ چلائیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، کیا پکاریں گے، کیا مطالبہ کریں گے، وہ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تو جہنم سے نکال دے، جہنم سے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، تاکہ ہم وہ اچھا کام کریں جو ہم نہیں کرتے تھے۔ نعمل صالحا غیر الذی، یعنی اس کے علاوہ جو ہم کرتے تھے دنیا میں تو ہم بہت کام کرتے تھے، دنیا میں تو ہم نے بہت کام کیا، لیکن ہم نے جو کیا آج جو ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، لہٰذا ہم کو مہلت دے۔ اندازہ لگائیے، ایسا نہیں تھا کہ وہ مصروف نہیں تھے، بزی نہیں تھے، بہت بزی تھے، بہت کام کرنے والے تھے، بہت دوڑ بھاگ کرنے والے تھے، اسی لیے وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، بڑی بڑی ڈگریاں تھی، بڑی بڑی کامیابی حاصل کی، بڑی ترقیاں کی، لیکن وہاں جو ان کو فائدہ پہنچانے والا کام تھا وہ نہیں تھا، اس وجہ سے کہہ رہے کہ مہلت دے تاکہ ہم وہ کام کریں جو ہم نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کچھ اور کیا اور ہم کو فائدہ آج کوئی اور چیز پہنچانے والا تھا، وہ ہم نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے اس مطالبے کو رد کر دے گا۔ یہاں چیخو پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ آج تم وقت مانگتے ہو، مہلت مانگتے ہو، ہم نے تم کو عمر دی تھی، ہم نے تم کو زندگی عطا کی تھی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اتنی عمر دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اپنے آپ کو سنبھالنا چاہتا تو سنبھال سکتا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ضائع کر دیا، تم نے وقت کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اب یہاں پکارنے سے، چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وجاکم النذیر، اور عمر کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بھیجے تھے، تم کو یاد دہانی کرانے کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے، پھر ان کے بعد ان کے وارثین علماء کو بھیجا، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بھیجی جو تم کو ڈرا سکتے تھے، جو تمہاری یاد دہانی کرا سکتے تھے کہ تم کو جانا کہاں ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، دنیا کے اندر تم کو کیوں پیدا کیا گیا۔ یہ صحت جس کو تم ہمیشہ کے لیے سمجھتے ہو، بیماری دے کر ہم نے تم کو ڈرایا تھا کہ صحت کو زوال ہے، غریبی دے کے ہم نے تم کو ڈرایا تھا کہ مالداری کو زوال ہے، بال کی سفیدی دے کے ہم نے تم کو ڈرایا تھا کہ عمر ڈھل رہی ہے۔ ڈرانے والے بہت آئے، کبھی طوفان کی شکل میں آئے، کبھی زلزلے کی شکل میں آئے، کبھی کسی اور جگہ پہ امنی، خوف اور دہشت کی شکل میں آئے،
لیکن تم نے ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کی، زندگی بھی دی اور زندگی میں تمہاری اصلاح کے لیے ہم نے بہت سارے راستے بھی دکھائے تم کو، لیکن تم نے کوئی فکر نہیں کی، تم نے سب کچھ ضائع کر دیا، عمر کو ضائع کر دیا، وقت برباد کر دیا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، وقت جو ہم ضائع کرتے ہیں نا اس کو زندگی سے ہٹا کے مت دیکھیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ضائع کیے ہوئے وقت کو زندگی سے ہٹا کے دیکھتے ہیں۔ زندگی ایک اور شے ہے، وقت ایک اور شے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 60 سال کی زندگی 4 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا موبائل انٹرنیٹ پہ، 60 سال کی زندگی سے آپ 4 گھنٹہ مائنس کر دیجیے۔ آج وقت کا صحیح استعمال میرے بھائیوں سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ وقت کی مثال اسی لیے برف سے دی جاتی ہے کہ برف ہے، دکاندار کھڑا ہے، اس کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ جلدی بک جائے، کوئی لے لے ورنہ پگھل جائے گا، بجٹ بھی جائے گا اور منافع بھی نہیں ملے گا۔ ویسے میرے بھائیوں وقت ہے، وقت تو ملتا ہے ہر ایک کو، لیکن ڈھلتے رہتا ہے۔ جو اس سے صحیح استعمال کر لے وہی سے واقعی میں کامیاب ہو جائے گا۔ آج دیکھیے وقت میں کہہ رہا تھا، وقت کا صحیح استعمال سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج ترقی کے پیچھے اگر کسی سے راہ چلتے عام آدمی سے پوچھو تو کہے گا پہلے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، پہلے زمانے میں کوئی بیمار پڑتا تھا تو لے کے جانا پڑتا تھا، پہلے زمانے میں سفر کرنا پڑتا تھا، بڑی مشقتیں تھی۔ میرے بھائی آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، راہ چلتے آدمی سے پوچھو نا تو جواب دے گا وقت تو بہت بچتا ہے۔ ارے تو وقت بچتا ہے تو بچا ہوا وقت کہاں جاتا ہے؟ آج پہلے جو 1 مہینے کا کام کرتے تھے آج 4-7 گھنٹے میں ہوتا ہے، 8 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، وہ وقت کہاں جاتا ہے آپ کا؟ اس کے باوجود قلت وقت کی شکایت ہے، اس کے باوجود وقت کی شکایت، میرے پاس وقت نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیو سوچئے اس پس منظر کو ذرا تصور میں لائیے کہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے، جہنم کی آگ ان کو تڑپا رہی جلا رہی، اس وقت ان کے نظر میں کتنی اہمیت ہوگی۔ وہ تو سوچتے ہوں گے اگر 1 گھنٹہ ہم کو مل جائے تو 1 گھنٹے میں ہم بہت کچھ کر لیں گے، ماں باپ کی خدمت کر لیں گے، بیمار کی بیمار پرسی کر لیں گے، جس سے ہم نے غلطی کی خطا کی اس سے معافی مانگ لیں۔ وہ کیا 1 گھنٹے کے اندر وہ کیا نہیں کرنے کی سوچیں گے۔ 1 منٹ میرے بھائیو، 1 منٹ ایک مسلمان کے لیے کتنا؟ 1 منٹ میں ایک آدمی کفر کی دنیا سے اسلام کی دنیا میں آ سکتا ہے۔ 1 منٹ، اتنی قدر ہے اسلام کے نظر میں، کفر کی دنیا سے اسلام کی دنیا میں آ سکتا ہے، کفر کے دلدل سے نکل کے 1 منٹ کے اندر وہ اسلام کے اندر آ سکتا ہے۔ تو ایک لمحے کی قدر کیجئے، اور وقت کا جو صحیح استعمال کرے گا آخرت میں وہی کامیاب ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی کے لیے شرط یہی ہے کہ آدمی اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اور اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے کہ اس کی قدر کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔